اور عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ پہلے پہنچ گئی ہے، تو وہ راسٹر میں اگر اس کو اس دن کے راسٹر میں پہلے رکھتا ہے تو یہ اس کا اپنا حق ہے، اور وہ انٹرنل پروسیڈنگز آف دی پارلیمنٹ ہو گئی جس کو اسے کوئی کورٹ نہیں انٹرفیئر کرے گا۔ باقی رہا یہ تو میں سمجھتا ہوں، میرا بھی دل ہل گیا ہے کہ وفاق جا کے رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول جا کے چیف منسٹر کی تمام اختیارات کو طلب کر سکتا ہے، اور وفاق جا کے فوج یا رینجر بھیج کے اس کے، کیونکہ پولیس فرض کیجئے چیف منسٹر کے تحت ہی رہتی ہے، وہ اس کے سارے دروازے بند کر دے، اس کے ساری سیل کر دے۔ یہ کہاں سے اس طرح کی اجازت وفاقی حکومت میں کہاں ہوتی ہے؟ کس نے دی ہے رانا صاحب کو یہ پاور؟ تو یہ معاملہ آئینی طور پہ ہی رکھنا چاہیے، آئین میں رہنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آئین میں رہنا چاہتی ہے، اور آئینی طریقہ یہ ہے، اور مشاورت پیپلز پارٹی بھی اپنے وکلاء سے کر رہی ہے کہ آئینی طریقہ یہ ہے کہ اسپیکر صاحب، گورنر صاحب جو ہیں، اگر وہ بہت ہی پریشان ہے اس بات پہ کہ یہ منگل کی بجائے جمعے کو کیوں چلا گیا ہے سیشن، تو میرا تو فوراً حکم تھا فوراً کرو، تو وہ اسپیکر کے خلاف کمپلینٹ کریں سپریم کورٹ کو، یا وہ شکایت اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو شکایت فوجداری کر دیں یا سول سوٹ کریں۔ یہ اور تو کوئی نہیں، گورنر صاحب خود تو جا کے گردن سے پکڑ کے چیف منسٹر یا اسپیکر کو نہیں ہٹا سکتے، نہ ہی ایسے شائستہ مزاج گورنر بلیغ الرحمان صاحب جیسے کہ اس طرح کی سوچ ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس سارے کو ٹھنڈا، میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں لمبا سانس لو، ٹھنڈا لمبا سانس لو، پھر بات کرو کچھ، پھر کوئی ڈائلاگ کرو اور اس ملک کو ان مصائب سے نکالو۔ پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے پیش کیا ہے۔ آپ وکیل بھی ہیں، آپ بڑے سیاسی کارکن بھی ہیں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہم پنجاب پہ فوج کو، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہی کوئی ادارہ آئے گا نا، رینجر یا فوج سیل کرنے پرویز الہی کے دفاتر کو، تو وہ یہ تو ہم آج نہیں، آج پنجاب پہ ہوگا، کل سندھ پہ ہوگا، یہ ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آئین کے مطابق، آئین ایک وفاقی آئین ہے، اس میں ہر کام بغیر تشدد کے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اس پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ اس پاکستان میں یہ ہوا تھا کہ وہ ایک صوبہ تھا اور خود مختار صوبہ تھا، اور اس صوبے پہ ہم نے چڑھائی کر دی تھی۔ اب یہ وقت چڑھائیوں کا نہیں ہے، وقت صفائیوں کا ہے، وقت صلح کا ہے، وقت ایک ساتھ بیٹھ کے کام کرنے کا ہے۔ اعتزاز صاحب، آپ نے کہا کہ پرویز الہی کے دفاتر کو سیل کرنا، اس کی ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ جمہوریت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب بڑے بیانات بھی دے رہے ہیں، جس پر ابھی کچھ دیر پہلے فاروق حبیب صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہو تو گورنر کس آئین کے تحت اجلاس کو طلب کر سکتا ہے؟ ایز اے کہ لاء اسپیشلسٹ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، اس پوائنٹ کو تھوڑا سا وضاح کر دیجیے۔ دیکھیے، اس پوائنٹ میں دونوں طرف کی آراء ہے، دو سیشن اکٹھے بھی چل سکتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا ایک دن میں۔ وہ کون سا پہلا چل رہا ہے وہ اسپیکر نے ڈٹرمن کرنا ہے، وہ اس میں کوئی گورنمنٹ نہیں کہہ سکتی اسپیکر کو کہ یہ سیشن پہلے چلاؤ یہ دوسرا چلاؤ۔ ایسے ہوتا رہا ہے، دو سیشن ایک دو علیحدہ ریکوزیشنز کے تحت بلائے ہوئے ایک دن میں، لیکن اس پہ زیادہ بہتر اور بھی دوست جو پارلیمنٹ میں بھی رہے ہیں بات کر سکیں گے۔ میں کوئی اس پہ منوپلی نہیں ہوں علم کی، پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب کے پاس اگر ایک دوسرا سیشن بلاتے ہیں، ہلو جی میں سن رہا ہوں، جی بات بیچ میں کٹ گئی، تو وہ بلاتے ہیں تو اس سے کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انلیس اسپیکر دو سیشن اپنے ایک ہی سیشن کے 2 سیٹنگ 3 سیٹنگ شام کی سیٹنگ بھی رکھتا ہے، اور وہ اس کا اختیار ہے، ورنہ گورنر صاحب لائن میں ان کی ریکویسٹ اس لائن میں لگ سکتی ہے
جس میں اسپیکر کا اختیار ہے بنیادی، اور یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے. پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا کسی بھی ایگزیکٹو اتھارٹی کے ذریعے، اس کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بہت ضروری بات ہے یہ سمجھنا کہ صوبائی حکومت اور صوبائی پارلیمنٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ سینسیٹیو بات ہے وفاق میں. کل آپ یہ سندھ پہ کریں گے تو ہم سارے یہاں سے پہنچ کے سندھ کی اسمبلی کو ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے، فزیکلی ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے. یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پنجاب سمجھتا ہے کہ سندھ پہ آپ کر سکو گے اور کوئٹہ پہ یہی کر سکو گے، بلوچستان پہ یہ بالکل ہرگز ہم اجازت نہیں دیں گے وہاں کرنے کی، اور یہاں بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بات اس طرح رانا صاحب کو بات کرنی نہیں چاہیے. پاکستان میں جو وفاق ہے، آئین لکھا ہوا آئین ہے، تحریراً آئین ہے، اس آئین کے تحت صلح اور صفائی سے کام چلنا چاہیے بجائے چڑھائی کر دینے سے. اور اس صلح صفائی کے تحت مصلحت کے تحت، اور اگر آپس میں مصلحت نہ ہو سکے تو عدالت میں جانا پڑتا ہی ہے. ساری دنیا میں یہ رواج ہے، عدالت میں جانا پڑتا ہے. یہاں کیا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ سیاستدان خود طے نہیں کچھ کر سکتے اور عدالتوں پہ ڈال دیتے ہو. عدالتوں کا کام ہی ہے کہ وہ ایسے معاملات میں تصفیہ کریں، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور پی ڈی ایم کو اس سے یہ جو ریٹرک ہے رانا صاحب کا، اس سے نکلنا چاہیے. گورنر صاحب میں سمجھتا ہوں شائستہ مزاج شخص ہے، وہ اس کو سمجھ جائیں گے. ان کو آپ میری بات اپنے چینل کے ذریعے ہی پہنچا دیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ بات اگر ان کا کوئی شکوہ ہے تو وہ اسپیکر کے خلاف ہے. وہ چیف منسٹر کہاں سے وہ ووٹ دکھائے جہاں سیشن ہی نہ ہو، اور اگر سیشن بلانا تو اسپیکر کا کام ہے. اور اگر اسپیکر نے غلط کیا ہے تو گورنر صاحب بھی ایک اعلیٰ کانسٹیٹیوشنل دفتر ہے ان کا، وہ بھی جا سکتے ہیں عدالت میں، اور اسپیکر بھی جا سکتے ہیں عدالت میں، چیف منسٹر بھی عدالت میں جا سکتے ہیں. سب سائلوں کی طرح جا سکتے ہیں، اور عدالت میں جا کے سائل بننا کوئی بری بات نہیں ہے. عدالت کا اپنا وقار ہے، عدالت کا اپنا کردار ہے. اس پر اگر آپ خود ہی لے لیں اپنے پہ ہی کہ ہم جا کے چیف منسٹر کے سارے دفتر کو بند کر دیں گے، سیل آف کر دیں گے، یہ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ کون سے آئین نے اختیار دیا؟ تو اعتزاز احسن صاحب یہ بتائیے گا کہ رانا ثناءاللہ صاحب کے اس طرح کے بیانات جو آ رہے ہیں تو رانا ثناءاللہ صاحب کی سیاسی اور قانونی بصیرت پر کیا کہیے گا، اور کوئی ان پہ قانون کی شک لگ سکتی ہے کہ ایز اے منسٹر اور فیڈرل منسٹر وہ اس طرح کے بیانات کھلم کھلا دے رہے ہیں؟ دیکھیے ان سے پرہیز ہی کرنا چاہیے، اور قانونی شکایات بیانات پہ لگانی یہ بھی کوئی اتنا ممنون اور بڑا اچھا طریقہ نہیں ہے. قانونی شک اور اس کو پکڑ لو، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ پکڑ لو، میں اس کے بھی خلاف ہوں. فہم و تفہیم سے، بھائی چارے سے کام چلائیں ساری جماعتیں تو آئین بڑا اچھا چل سکتا ہے. قانون صرف قانون، ہر کسی پہ قانون، کوئی یہاں ہو قانون اس پہ لگے، کوئی کراچی میں ہو اس پہ قانون لگے، کوئی لندن بیٹھا ہو اس پہ قانون لگے، ہر کسی پہ قانون قانون قانون، اور یہ لگے اور اس پہ چلے، اور پارلیمنٹ کی بالادستی رہے اور صوبائی اسمبلیوں کی بالادستی رہے اپنے اپنے اختیار کار میں. تو پھر رانا صاحب کی باتیں، کوئی اس طرح کی باتیں کوئی سنے گا بھی نہیں. اب سنتے اس لیے ہیں کہ رانا صاحب بھی اسی لہجے میں بات کرتے ہیں، میں بھی اسی لہجے میں جواب دیتا ہوں، وہ اور لہجہ بڑھا دیتے ہیں، میں اور لہجہ بڑھا دیتا ہوں. تو یہ اپنی ڈیسیبل لیول کو ذرا کم کریں. ڈیسیبل لیول کو صرف سارے سیاستدان، میری صرف یہی استدعا ہے، اس کو کم کریں، اس کو ذرا کم کریں، اور پھر دیکھیں کہ آئین چلتا ہے کہ نہیں چلے گا انشاءاللہ. اعتزاز صاحب، رانا ثناءاللہ صاحب کی آپ نے بات کی تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس بند کر دیں گے، ایوان وزیر اعلیٰ کو بند کر دیں گے، اور ان کی جانب سے یہ اس طرح کے بیانات سامنے ہیں. تو رانا صاحب کو اس سیاسی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ریبٹ کون کرنے جا رہا ہے؟ ریبٹل کیا ملے گا رانا ثناءاللہ صاحب کو؟ نہیں، ریبٹل ان کا یہی ہونا چاہیے کہ یہ کام نہ ہو جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو. سب کہیں، گورنر صاحب بھی کہہ دیں اگر کہ یہ ہمارا ارادہ نہیں ہے
اور ارادہ ہو بھی نہیں سکتا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ گورنر جو کہ نمائندہ وفاق کا ہے وہ اپنے ہی ماتحت اگر اداروں کو کہے کہ میرے صوبے کے چیف منسٹر کو کے دروازے بند کر دو، کہ گھر کا کے سارے دفاتر بند کر دو، یہ کس طرح کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. نہ ہی بلیغ الرحمان صاحب جیسا بندہ کہے گا. پر یہ رانا صاحب نے کہا ہے، باتیں بالکل کی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ان کو اگنور کرنا شروع کر دیں تو لوگ خود ہی باتیں کم کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اعتزاز صاحب یہ بتائے گا کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کی جانب سے بلیغ الرحمان صاحب کے حوالے سے صدر پاکستان کو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس اسنا میں کیا کہیے گا؟ نہیں، اگر خط لکھنا تو کوئی جرم نہیں ہے، خط لکھیں، بے شک لکھیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہٹا دیں ان کو، گورنر پنجاب کو چینج کر دیا جائے. نہیں، یہ تو صوابدید وزیر اعظم کی ہے. گورنر کون ہوگا یہ صوابدید وزیر اعظم کی ہے. اور یہ گورنر جو ہے یہ پابند ہے وزیر اعظم کے ایڈوائس کے مشورے کا، اور یہ انتخاب بھی وزیر اعظم کا ہے آرٹیکل 48 کانسٹیٹیوشن کے تحت. تو یہ جو خط لکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے سبطین خان اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے کہ وہ صدر مملکت کو ایک خط لکھنے جا رہے ہیں، ذرائع کا یہ بتانا ہے اعتزاز صاحب کہ گورنر پنجاب کو ہٹا دیا جائے، تو یہ خط کا کوئی قانونی یا آئینی طور پر اس کی امپورٹنس نہیں ہے؟ نہیں، اس کی ہو شاید گورنر صاحب یا پرائم منسٹر صاحب کنونس ہو جائیں دلیل، تو لکھنے کا تو کوئی حرج نہیں ہے. لکھنے کا کوئی حرج، بس یہ کرنے کا حرج ہے. اور بات زبان پہ لانے کا حرج ہے، وہ ذرا شائستہ رہنا چاہیے کام.